وہ شعر میرے ذہن میں آ گئے کہ اقبال حضور کی سیرت بیان کرتا ہے اپنی مصنوی اسرار و رموز کے اندر، اور وہاں اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ جو ہے وہ حضور کی خدمت کے اندر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر کے آئی اور سر سے چادر اتری ہوئی تھی۔ آقا کریم نے اپنی چادر اتار کے اس کی طرف پھینک دی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو اقبال نے اس واقعہ کو نظم کیا، لیکن اس کے بعد اقبال بلک بلک کے روتا ہے۔ پھر اقبال اپنا روح سخن حضور کی طرف پھیر کے کہتا ہے ما ازاں خاتون تے اریاں تریم پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ اس کافرہ عورت کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، آپ کی امت بھی تو برہنہ سر ہو گئی ہے نا، آپ کی امت کے سر سے بھی تو بکار کی چادر اتر گئی ہے۔ محبوب جب اس کافرہ عورت کے سر پہ آپ چادر ڈال رہے، اس امت کے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال۔ آپ نے شاید پڑھا ہو کہ عافیہ صدیقی کا حجاب چھین لیا گیا اور اس کے ہاتھ سے رمضان المبارک کے آتے ہی قرآن چھین لیا گیا، جو سہارا تھا اس کا۔ وہ اس بند کوٹھڑی کے اندر، اس قید خانے کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور اس سے قرآن مجید چھین لیا اور حجاب اس کا چھین لیا۔ کل گزشتہ جو ہے وہ کسی بیان میں کہا تھا، میں نے کہا عافیہ صدیقی حافظ قرآن ہے، تم نے اس کے ہاتھوں سے قرآن چھینا ہے، سینے سے قرآن تو نہیں چھین سکتے نا، اس کے سینے میں وہ قرآن ہے جس کی تلاوت جاری رہے گی، یہ قرآن چھینا نہیں جا سکتا۔ تو ماذا خاتون تے اریاں ترین پیش اقوام جہاں بے چادرین۔ ہم اس جو ہے وہ عورت سے بھی زیادہ حضور برہنہ سر ہو گئے ہیں۔ کابل میں ہم لٹ رہے ہیں، کندھار میں ہمارا خون نکل رہا ہے، غزہ کی پٹی میں ہمارے بچوں کو ٹینکوں تلے روندا جا رہا ہے، کشمیر میں ہماری بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں ہمارے قیدی بلک رہے ہیں، ابو غریب کی جیل میں ہمارے قیدی سسک رہے ہیں اور زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ ما ازاں خاتون تے اریاں تریم پیش اقوام جہاں بے چادریم۔